بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 16 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ، پس اس کو آمادہ کیا، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، فاصبح، پس وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالی نے، غرابا، ایک کوا، یبحث، جو کوریدتا تھا، فی الارض، زمین کو، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری، کہ وہ کیسے چھپائے، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، تو وہ بولا، یا ویلتیٰ، ہائے افسوس، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہوں اس کوے جیسا، فاواری، پس میں چھپاؤں، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح، پس وہ ہو گیا، من النادمین، پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ، کہ بے شک، من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے عوض، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کیے زمین میں، فکأنما، پس گویا کہ اس نے، قتل الناس جميعا، سب لوگوں کو قتل کیا، ومن احیاها، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو، فکأنما، پس گویا کہ اس نے، احیا الناس جميعا، سب لوگوں کو زندہ کر دیا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، ان کے پاس آئے، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، روشن دلائل لے کر، ثم، پھر، ان کثیرا منہم، بے شک ان میں سے بہت سے لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ اسراف کرنے والے ہیں۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ،
یعنی قابیل کو اس کے نفس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ فتوعت کے کئی معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 آمادہ کر دینا، نمبر 2 آسان کر دینا، نمبر 3 مزین کر دینا اور نمبر 4 ہموار کر دینا، اور یہاں پر آمادہ کر دینا مراد ہے۔ فقتلہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ نفس کی آمادگی کے متعلق قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو شروع میں اسے جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا نفس اور شیطان اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور جب انسان ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے گناہ کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس کا ظاہری اور دنیاوی نقصان یہ ہوا کہ اس کے والدین اس سے سخت ناراض ہو گئے، تو گویا بھائی کی محرومی اور والدین کا ناراض ہونا اس کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ فارسی کا مقولہ ہے جس کا بھائی نہیں اس کا قوت بازو نہیں۔ تو بہرحال بھائی سے محرومی یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اخروی نقصان یہ ہوا کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان کوئی نیکی کا کام شروع کرے تو جتنے بھی لوگ اس نیکی کے کام کو کریں گے تو اس کا ثواب اس شروع کرنے والے انسان کو بھی ملتا رہے گا، اور جو شخص کسی برائی کا کام شروع کرے تو جتنے بھی لوگ اس برائی کو کریں گے تو اس کا گناہ اس برائی کو شروع کرنے والے انسان کو بھی ملتا رہے گا۔ تو چونکہ قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، اس لیے جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، روایات میں آتا ہے کہ حابیل ایک جگہ پہ سو رہا تھا تو قابیل کو موقع مل گیا اور اس نے اوپر سے پتھر پھینک کر اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہا، جب وہ لاش گلنے اور سڑنے لگی تو اس کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 2 کوے آپس میں لڑے، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور اس کوے نے اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھود کر اس مردے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ مقصد یہ تھا کیف یواری سوءۃ اخی، کہ قابیل کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کی تدفین کیسے کرے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ جب قابیل نے اس کوے کو دیکھا کہ اس نے ایک کوے کو مار کر گڑھا کھود کر اس کو اس میں دفن کیا ہے تو قابیل کو اپنے اوپر افسوس ہونے لگا اور وہ بولا ہائے افسوس میری کم عقلی پر کہ میری عقل اس کوے جتنی بھی نہیں
کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کروں جس طرح کہ اس کوے نے دوسرے کوے کو دفن کیا ہے۔ اور اس کو افسوس ہونے لگا، لیکن اس کا یہ افسوس اپنے گناہ پر نہیں تھا بلکہ اپنی کم عقلی پر تھا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم کا ثبوت دیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انسداد قتل کے لیے یہ قانون جاری فرما دیا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بلا کسی قصاص کے، بلا کسی عوض کے کوئی شخص دوسرے کو قتل کرے گا، یا کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کرے جو کہ فساد کا مرتکب نہیں ہوا، تو اس کا ایک شخص کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ایک جان کا اتلاف تمام نسل انسانی کے اتلاف کے برابر ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھائی ہے کہ جس انسان نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا تو اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یعنی جس شخص نے شر و فساد کے خلاف ایک جان کی حفاظت کی تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام نسل انسانی کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول پہنچے، رسولوں نے واضح دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی عائد کردہ حدود اور قیود کو بھی واضح فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسراف کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 17 میں آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔